السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں سعدیہ سیمسن۔ کرتے ہیں بلٹن کا باقاعدہ آغاز۔ سب سے پہلے آپ کو بتانے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دوبارہ انتخاب 22 جولائی کو ہوگا، تب تک حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ خوشی ہے کسی حد تک سیاسی گروپس میں اتفاق ہوا ہے۔ یہ دونوں فریقین کی کامیابی ہے۔ بابر اعوان نے عدالت کو آگاہ کیا کہ عمران خان نے حمزہ شہباز کو دوبارہ انتخاب تک وزیر اعلیٰ تسلیم کر لیا۔ مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن تک حمزہ بطور وزیر اعلیٰ قبول ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ میدان میں مقابلہ کریں، جو بہتر ہوگا وہ جیت جائے گا۔ پنجاب کی سیاست میں بحرانی کیفیت کا خاتمہ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ رہنما پی ٹی آئی بابر اعوان نے بتایا کہ عمران خان نے حمزہ شہباز کو دوبارہ انتخاب تک وزیر اعلیٰ پنجاب تسلیم کر لیا ہے۔ ضمنی الیکشن اور مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن تک حمزہ بطور وزیر اعلیٰ قبول ہیں۔ قاف لیگ کے وکیل نے کہا ضمنی الیکشن کا نتیجہ 22 جولائی تک ہو جائے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ خوشی ہے کسی حد تک سیاسی گروپس میں اتفاق ہوا، یہ دونوں جانب کی کامیابی ہے۔ حکم دیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دوبارہ انتخاب 22 جولائی کو ہوگا، تب تک حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ حمزہ کے لیے قائم مقام کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ حمزہ شہباز نے بھی 22 جولائی کی تاریخ قبول کر لی۔ بابر اعوان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحفظات موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پیٹھ پیچھے تنقید کرنے کا کلچر اچھا نہیں۔ آپ 3 ماہ سے لڑ رہے ہیں، اب دیکھیں مسئلہ حل ہو گیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا میدان میں مقابلہ کریں، جو بہتر ہوگا وہ جیت جائے گا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کیا دھاندلی یا ہراساں کرنے کا ارادہ ہے؟ اس پر حمزہ شہباز نے جواب دیا کہ سیاسی ورکر ہوں، جیلیں کاٹی ہیں، صاف شفاف انتخابات کو یقینی بنایا جائے گا۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں اس فیصلے سے بحرانی کیفیت کا خاتمہ ہوگا۔ پنجاب کئی ماہ تک آئینی بحران کا شکار رہا۔ 17 جولائی کو جمہوری انداز میں عوام جس کو چاہیں ووٹ دیں گے۔ عوام جو فیصلہ کریں گے دل سے قبول کروں گا۔ کابینہ نہ ہونے کے باوجود ہم نے گندم بحران کو ختم کیا اور آٹا سستا کیا۔ صوبہ پنجاب آئینی بحران کا شکار رہا ہے۔ میں نے صوبے کی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دن رات ایک کیا۔ جو ایوان فیصلہ کرے گا میں اس کو دل سے قبول کروں گا۔ آپ 22 کو دوبارہ الیکشن کرائیں تو میں نے کہا یہ تو میرے لیے قابل قبول ہے۔ اگر 17 کو عوام فیصلہ کرتے ہیں جس کے حق میں فابیا، اس کو اپنا جو ہے وہ قائد ایوان منتخب ہونا چاہیے۔ کابینہ نہ ہونے کے باوجود گندم کو ہم نے پنجاب کی عوام کے لیے اپنے کسانوں سے خرید کر بفر اسٹاک پورے کیے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنا بڑا فیصلہ 200 ارب کی سبسڈیاں کرنے جا رہے ہیں تو یہ نہ کیجیے، کابینہ کو آنے دیں۔ میں نے کہا نہیں، عوام پریشان ہے۔ ہم نے 10 کلو کے آٹے کا تھیلا 160 روپے سستا کیا 200 ارب کی سبسڈی دے کر۔ جب تک ہوں صوبے کی عوام کی خدمت کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے صوبے کی عوام۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا بڑا اچھا فیصلہ آیا ہے، جو چیزیں ہم چاہتے ہیں وہ مانی گئی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس رولز کے مطابق ہوگا۔ بڑا ہی اچھا فیصلہ ہوا ہے انصاف کے حوالے سے بھی، اور جو چیزیں ہم چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بالکل آج مانی بھی گئی ہیں، اور وہ فیصلے میں بھی، اور خود چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ بڑا اچھا اجتماعی فیصلہ ہوا ہے۔ اتنی دیر کا کرائسس چل رہا ہے کئی ماہ سے پنجاب کے اندر، وہ آج سیٹل ہوا ہے۔ اب طے چیزیں جو ہوئی ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ کوئی یہ پولیس اور وکٹمائزیشن کا عمل نہیں ہوگا، اور بالکل رولز کے مطابق چلا جائے گا، اور ہماری اس میں مشاورت بھی ہوگی اور سارا رولز کے مطابق ہوگا۔ میں نے کہا جی یہ حمزہ صاحب سے پوچھ لیں، میں ان کے پروڈکشن کے آرڈر بھی کرتا رہا جب یہ جیل جاتے تھے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں ہمارا موقف تھا کہ پنجاب میں غیر قانونی حکومت بنی، پہلے ہائی کورٹ اور اب سپریم کورٹ نے بھی اس موقف کو دہرا دیا۔ پاکستان میں لوٹوں کی سیاست بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ انصاف کا جو موقف تھا پہلے دن سے کہ یہ پنجاب کے اندر جو حکومت بنی ہے وہ ایک غیر قانونی حکومت ہے،
اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اس بات کے اوپر مہر تصدیق کی ہائی کورٹ نے پہلے اور آج سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو دہرا دیا کہ حمزہ شہباز منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کبھی بھی نہیں تھے. یہ نتیجہ جو آیا ہے یہ سپریم کورٹ کے یہ 63A کی تشریح کے نتیجے میں آیا ہے, تو اس کے اوپر بھی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں قوم کو, کیونکہ اس نے صرف اس الیکشن کو اثر انداز نہیں کیا بلکہ پاکستان میں جو لوٹوں کی سیاست ہوتی تھی, حرام کے پیسے سے ووٹ خرید کے, ممبر خرید کے جو سیاست کی جاتی تھی, اس کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک بہتری کی طرف گئے ہیں, اور خوشی ہمیں اس بات کی کہ یہ لڑائی بھی تحریک انصاف نے لڑی. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا پچھلے سال کی نسبت 33% زائد ٹیکس وصولی کا دعویٰ. وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم نے IMF سے رعایت لے کر کم ٹیکسز لگائے ہیں. IMF سے معاہدہ جلد ہو جائے گا. معاملات فائنل ہو چکے ہیں, تاہم کچھ چیزوں پر وضاحت مانگی گئی ہے. مہنگائی میں اضافہ پیٹرول اور ڈیزل کے باعث ہوا ہے. اسلام آباد میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور چیئرمین FBR نے مشترکہ پریس کانفرنس کی. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ FBR نے تاریخی ٹیکس وصولی کرتے ہوئے جون میں 765 ارب روپے کے ٹیکس جمع کرنے کا ریکارڈ قائم کیا, اور انہوں نے چوتھی سرمائی میں حکومت سنبھال کر 1741 ارب روپے وصول کیے. پچھلے مہینے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, FBR کے لوگوں کی محنت سے اور ٹیکس پیئرز کی مہربانی سے ہم نے ایک ساتھ 763 ارب روپے جمع کیے ہیں. چوتھے کوارٹر کے اندر 1741 ارب روپے جمع کیے ہیں ہم نے. چیئرمین FBR عاصم احمد نے کہا کہ آخری سرمائی میں سب سے زیادہ مشکل تھی. ہم نے ہر ممکن کوشش کر کے چیلنج قبول کیا اور انفورسمنٹ اور ریکوری پر خصوصی توجہ دی. انفورسمنٹ کے اقدامات سے 250 ارب روپے اکٹھے کیے. وہ اسٹریٹجی ہماری انفورسمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو میجرز کی تھی, جس میں مینلی جو ہماری کرنٹ اور ایریئر ڈیمانڈ کی ریکوری ہے اس پہ ہم نے زور دیا, اور اس مد میں ہم نے, یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً کوئی 250 ارب روپیہ ہم نے جو انفورسمنٹ میجرز ہیں اس سے ہم نے جمع کیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے مطابق پہلی بار پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس لگایا. مہنگائی میں اضافہ پیٹرول اور ڈیزل کے باعث ہوا. مارچ میں قیمتیں منجمد کرنے سے معیشت پر اثرات ہوئے. پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچی ہیں. PTI رہنما عمر ایوب کہتے ہیں کہ ملک بچانا ہے تو حکومت اپنے اخراجات کم کرے. حکومت اراکین قومی اسمبلی کے TADA ختم کر دے. ہر وزیر اپنے گھر کا بجلی کا بل خود ادا کرے. اگست میں بجلی کا بل 40 روپے یونٹ کے حساب سے آئے گا. وہ آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے. یہ امپورٹڈ حکومت, یہ سرکس جو بنی ہوئی ہے, ان کی اپوزیشن جو ہے قومی اسمبلی میں ہے نہیں. اپوزیشن لیڈر وہ شخص ہے جس نے کل نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا. ان سے کہیں کہ یہ ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں نا, تو اپنے اخراجات تو پہلے کم کریں. ان کے وزراء کی جو آسائشیں ہیں وہ ذرا کم کریں, یہ اپنی تنخواہیں کم کریں, پھر میں مانوں گا. قومی اسمبلی کے جو اس وقت کے ممبران ہیں اپنے TADA ختم کر دیں, ترک کر دیں. ہمارے کولیگز رہ چکے ہیں نا, ختم کر دیں. کہیں جی ہم لوگ قوم کی خاطر یہ چیزیں ختم کر رہے ہیں, ہم لوگ اپنے پیسوں سے آئیں گے جائیں گے. ہم لوگ اپنی بجلی کا بل, ہر ایک وزیر اپنے گھر کا بجلی کا بل خود ادا کرے گا, تب میں مانوں گا کہ ہاں جی یہ بات کریں. ان کا سبسڈی جو ہے ہم لوگ, میں پھر یہ چیز دہراؤں گا, جو آمدن ہم نے ٹارگٹ سے زیادہ کیا وہ اٹھا کے ہم لوگ سبسڈی میں دے رہے تھے. ان سے تو وہ ٹارگٹ ہی پورے نہیں ہو رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے. ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بھی گفتگو ہوئی ہے. وزیر اعظم نے آرمی چیف کو سعودی اعلیٰ سول ایوارڈ ملنے پر مبارکباد پیش کی. بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانا ہماری ذمہ داری ہے. پچھلے دور حکومت میں پلانٹس کی مرمت نہیں کروائی گئی. ہم نے مرمت کا کام کروا کے پلانٹس دوبارہ چلائے. وزیر اعظم شہباز شریف نے لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ دن دور نہیں جب لوڈ شیڈنگ میں کمی آئے گی. انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں. میری عادت نہیں کہ میں پچھلی حکومتوں کا میں ذکر کرتا رہوں. بجلی کے پلانٹس تھے, وقت کے اوپر ان کی مرمت نہیں کرائی اور وہ بند پڑے تھے. ان پلانٹس کو ان چند مہینوں میں
हमारी हुकूमत ने पूरी तनदेही से उनको रिपेयर करवा के उनको चालू करवाया। पिछली हुकूमत को जब अल्लाह ताला ने एक मौका अदा किया था कि वो सस्ती तरीन गैस वो खरीदती, उसने अपनी मुजरमाना गफलत की बना पर जब गैस $3 या $4 पर स्पॉट मार्केट में मिल रही थी, वो उन्होंने सौदे नहीं किए। इसके लिए हम अब दिन रात बैठे हैं, चाहे वो कोयला है चाहे वो गैस है, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इंसानी हद तक इसीलिए बैठे हैं कि सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाएं। आलमी मंडियों में जो तेल और गैस की कीमतें वो शायद पिछली दिहाइयों में बुलंद तरीन सतह पे हैं। पाकिस्तान के इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल मुल्क में अफरात ज़र की शरह में इजाफा हुआ। 2022 में महंगाई की शरह 12.15% रही, जो माली साल 2021 में 8.9% थी। शहरों में महंगाई की शरह 11.82% रही। देही इलाकों में ये शरह 12.65% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून में महंगाई में इजाफे की शरह 21.3% रही, जो जून 2021 में 9.65% थी। गुज़श्ता माह आलू, अंडे, दालें, चावल, आटा, तेल, टमाटर, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत में $4 से जायद की कमी आई। नई कीमत $105.77 हो गई। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत में भी $2.25 कमी हुई और नई कीमत $114.81 फी बैरल मुकर्रर की गई। शहबाज हुकूमत के बाद गुज़श्ता 3 माह में बरतानवी खाम तेल की कीमत 9 जून को सबसे ज्यादा यानी $121.51 थी, जबकि मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत बीच में कम हुई लेकिन फिर बढ़ गई। एक माह में 230 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। भारत में फसादात के जिम्मेदार सिर्फ नुपुर शर्मा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान के गुस्ताखाना बयानात पर इजहार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नुपुर शर्मा ने शिद्दत पसंद जज्बात भड़काकर पूरे मुल्क में आग लगा दी। उदयपुर में कशीदा हालात और दर्जी के कत्ल की जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा है। बीजेपी रहनुमा के खिलाफ FIR दर्ज है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया। इनके पास बतौर तर्जुमान ताकत है तो वो जो चाहे करेंगे। नुपुर शर्मा को पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए। पेरिस के मसरूफ तरीन चार्ल्स डिगॉल एयरपोर्ट में अमले ने तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ हड़ताल कर दी, जिसके बाइस कई फ्लाइट ऑपरेशन तात्तुल का शिकार हैं और मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। एयरपोर्ट लेबर यूनियन का कहना है कि कोरोना के बाइस सफरी पाबंदियों की वजह से उजरतों में कमी की गई थी, जो ताहाल बहाल नहीं हुई। लेबर यूनियन ने हुक्काम से तनख्वाहों में माहवार €300 इजाफे का मुतालबा कर दिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हो गया ब्रेक का। आप आज के साथ रहिए।